مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کوئی ایسا عمل ہماری زندگی کا نظر نہیں آتا کہ جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود نہ ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ بہترین ہیں، پھر اس کے بعد آنے والا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لوگ بہترین ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بہتر بیان کیا، اور پھر اپنے زمانے کے بعد 2 یا 3 زمانوں کا تذکرہ کیا۔ مجھے 2 زمانوں کا تو یاد ہے، لیکن آپ نے تیسرا زمانہ بھی ذکر کیا یا نہیں کیا یہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں، پھر میرے زمانے کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، گویا کہ 3 زمانوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم ان بعدہم، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے قوم یشہدون ولا یستشہدون، کہ جن سے گواہی نہیں مانگی جائے گی لیکن بغیر مانگے گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور وہ خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور ان کی علامت بیان کی وَيَظْهَرُ فِيهِ السِّمَنُ، کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا، یعنی وہ موٹے جسم والے ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ان سے نہیں کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، لیکن بغیر مانگے بغیر طلب کیے قسمیں کھا رہے ہوں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا، فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات بات میں قسمیں کھاتا ہے، جبکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للکسب، کہ قسم کھانا تجارت میں کسی چیز کے بیچنے کے وقت میں یہ آپ کی تجارت کو وقتی طور پر آپ کے کاروبار کو فائدہ تو پہنچا سکتا ہے، یہ نفع مند تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تمہاری روزی کی، رزق کی، تمہاری تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وقتی طور پر سامنے والے کو اعتبار اور یقین اور بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھانے سے فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن نبی فرماتے ہیں ممحقۃ للکسب، اس سے آپ کی رزق کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ سوچئے، ایک طرف قسم صحیح کھائی جا رہی ہے لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اس سے برکت ختم ہو جائے گی، دوسری طرف نبی فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کے 2 زمانے بہتر ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے بغیر مانگے گواہی دے رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے ووٹ کا ڈالنا، یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔
یہ ہمارے پاس ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہوں کہ یہ شخص بہتر آدمی ہے، یہ شخص ایماندار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ قوم کی خدمت کرنے والا ہے، یہ دوسروں کے کام آنے والا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ووٹ ڈال کے اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کو حق پر نظر آ رہا ہو اور آپ کو وہ بہتر لگ رہا ہو اور آپ کا دل اس کی طرف گواہی دے رہا ہو، یہ نہیں کہ آپ ذاتی مفاد کی بنا پر آپ ایسا نہ کر رہے ہوں، آپ ذاتی غرض کی بنا پر کسی دوسری طرف جھانک رہے ہوں، آپ ذاتی کسی فائدے کی خاطر کسی دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تکتموا الشہادہ، اگر کسی کے حق میں سچی گواہی ہے اور تمہارا دل اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو آپ اس گواہی کو نہ چھپائیں۔ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے گواہی کو چھپایا اور وہ صحیح اور حق کی طرف گواہی دے سکتا تھا تو ایسا شخص گناہگار دل کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ تو ووٹ کا دینا یہ ایک گواہی ہے، اور یہ ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے کہ ہم ووٹ کا استعمال کریں۔ بہت سے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے حق کا استعمال نہ کیا اور ووٹ نہیں ڈالا، ایک دن وہ آ سکتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیے جا سکتے ہیں، اور ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کے ناگرک ہی نہ کہلائیں، آپ یہاں کے شہری ہی نہ کہلائیں۔ اس لیے ووٹ ڈال کر اپنے سچے ایماندار ناگرک اور شہری ہونے کا ہم ثبوت پیش کیا کریں۔ تو ووٹ اپنے وقت کو فارغ کر کے ضرور ڈالیں، اور ساتھ ہی اس شخص کو ووٹ ڈالیں کہ جس سے آپ امید کر سکتے ہوں، جو آپ کے حقوق کے لیے آگے کھڑا ہو سکتا ہو، جو آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ سکتا ہو، جو آپ کے علاقے میں آ کے آپ کی بات کو سن سکتا ہو، آپ کی خدمت کر سکتا ہو، آپ کے علاقے کی صاف صفائی کا اور وہاں کے نظام کو بہتر بنانے کا آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہو، اس میں آپ کو مدد فراہم کر سکتا ہو، تو ایسے ہی شخص کے حق میں ہم گواہی دیں، ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنا ایک گواہی ہے، اس لیے بہتر انتخاب کریں، اور جس طرف ماحول ہو متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ ایک ہی طرف ہم متحد ہو کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر بکھر جایا کریں۔ یاد رکھیے، کب تک ہم فرقوں میں، کب تک ہم جماعتوں میں، کب تک ہم ذرا ذرا سے الزامات میں بٹے رہیں گے اور ہم اپنے حق کو کھوتے رہیں گے، حق استعمال کر کے بھی اپنے حقوق کو ہم پامال کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، آج ہم حق کا استعمال تو کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ہمارے حقوق ہمیں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ذرا سے مفاد اور فائدے کی خاطر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں پر الزامات کی بارش کرتے ہیں، ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جس الزام کو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ثابت نہیں کر سکتا، تو ہم ایسے الزامات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو صرف ہم نے سنے ہیں، دوسروں سے ہم تک پہنچے، چاہے وہ ہمارے گھر میں کسی کے متعلق ہو، ہمارے دوست کے متعلق ہو، ہماری بیوی کے متعلق ہو، ہمارے بھائی کے متعلق ہو، ہمارے خاندان میں کسی فرد کے متعلق ہو، ہمارے محلے میں کسی فرد کے متعلق ہو، آپ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سنی سنائی بات پر یقین کر لے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات پر یقین کر لیا۔ تو جب تک آپ اس عمل سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے ہم نہیں بچیں گے، ہم اسی طرح سے دوسروں پر الزام لگا کے کبھی کسی کا گھر برباد کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کی دوستی برباد کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کے رشتے کو خراب کر رہے ہوں گے، کبھی کسی خاندان کو اجاڑ رہے ہوں گے۔ تو آج ہمیں اس عمل سے اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا کہ ہم دوسروں کی سنی سنائی بات پر یقین کرنا بند کریں۔ قلب مفتیٰ بھی کہ سب سے بڑا مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہے، کہ آپ اپنے من سے پوچھ لیں کہ آپ کا یہ دل گواہی دے گا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، آپ اس کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ متحد ہو کر ایک ہی طرف اپنے حق کا استعمال کریں،
اور یاد رکھیے آج جو ہم ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبتوں میں لگ جاتے ہیں، تو غیبت کا کرنا یہ جہاں ایک قبیح ترین بدترین فعل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری کرنے سے زیادہ بدترین گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے جیسا کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ کیا آپ کا بھائی مر جائے، آپ کا بھائی انتقال کر جائے، آپ کی بہن مر جائے، آپ کا کوئی سگا رشتہ دار مر جائے، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں؟ آپ تو زندگی میں ایسا پسند نہیں کریں گے، جبکہ آج زندگی میں لوگ ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی غیبتیں کر کے۔ تو ہم دوسروں کی غیبتیں کرنا بند کریں، دوسروں پر الزام لگانا بند کریں، خاص کر اپنے بڑوں پر الزام لگانا بند کریں، خاص کر اپنے ماں باپ پر الزام لگانا بند کریں، خاص کر اپنے بڑے بھائیوں پر الزام لگانا بند کریں، خاص کر اپنے رہبروں پر، اپنے علماء پر الزام لگانا بند کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن آخر هذه الامة اولها، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بڑوں پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اور آج دیکھو جگہ جگہ محفلیں سجتی رہتی ہیں کہ اپنے اسی امام کے پیچھے، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقت ایک دو وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، فجر عشاء میں غائب رہنا ہے، ذرا سی امام صاحب کو تھوڑی سی تاخیر ہو جانی ہے، پیچھے بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ امام صاحب نہیں آئے، بتاؤ امام صاحب تو ایسی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں نہیں، یہ ساری جگہوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہم جب تک اپنے بڑوں کی برائی اور ان پر لعن طعن کرنے سے نہیں بچیں گے، یاد رکھیے ہم کسی ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتے، ہم کسی ترقی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، کہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، خاص کر اپنے بزرگوں پر، اپنی علماء پر، اپنے پیشواؤں پر جب اس طرح کی زبان درازیاں کریں گے، ان کی غیبتیں کریں گے، یا ان کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تب ان پر وہ الزام لگا رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ اس وقت انتظار کریں سرخ آندھیوں کے آنے کا، پتھروں کے برس جانے کا، شکلوں کے بگڑ جانے کا، اور اسی طرح سے مسلسل زلزلوں کے آنے کا۔ آپ کبھی پہلے سنا کرتے تھے 10 سال میں، 5 سال میں، کہ کہیں دنیا کے اندر کسی علاقے میں زلزلہ آیا ہے۔ آج روزانہ کی اور ہر دوسرے دن کی خبر ہوتی ہے کہ آج وہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تو آج جب یہ برائیاں عام ہوئی سوشل میڈیا کے راستے سے اور دوسرے راستوں سے، تب اس کے بعد اللہ کے عذاب بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو سلسلے شروع ہوں گے عذاب کے، اور یہ نئی نئی مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آئیں گی، یہ ایسی رہیں گی جیسا کہ آپ کی جو تسبیح ہے، مالا ہے، اور وہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے بعد جب ایک موتی گرتا ہے تو دوسرا انتظار نہیں کرتا، فوراً اس کے بعد گرتا ہے۔ جس طرح سے پے در پہ موتیاں ایک مالا میں سے، ایک تسبیح میں سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں ٹوٹنے کے بعد میں، ٹھیک اسی طرح سے ایک عذاب ہٹے گا نہیں کہ دوسرا پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا آ کے جائے گا کہ نہیں تیسرا پیچھے سے آ جائے گا۔ آج ہم اس بات کی شکایتیں کرتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس جا کے کہ بتائیے ایک مصیبت ہٹتی نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے، ایک طرف سے ہم نکل نہیں پاتے دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ عام طور سے عمومی طور پر کثرت کے ساتھ یہ حالات موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان حالات سے نکلنے کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، حق کی معاونت بہت ضروری ہے، حق کی حمایت بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔